بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھو نا بسم اللہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین. دوسری قسم ہے قدرت بمعنی سلامت الآلات والاسباب وصحت الجوارح. اس کی دوسری قسم ہے قدرت کاملہ. یہ قدرت کامل ہے. ماتن نے اس کا نام کامل رکھا، جبکہ شارح نے اس کا نام رکھا قدرت میسرہ. قدرت میسرہ اس لیے کہ یہ مامور بھی کے ادا کو آسان بنانے والی ہے. یہ مامور بھی کی ادائیگی کو کیا بنانے والی ہے؟ آسان بنانے والی ہے. تو یہ قدرت میسرہ ہے. شارح کہتے ہیں میسرہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مامور بھی پہلے مشکل تھا پھر اس قدرت نے آسان بنا دیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس مامور بھی کو ابتدا ہی سے آسان بنایا تھا. ابتدا ہی سے آسان بنایا تھا، اس لیے اس کو میسرہ کہتے ہیں. میسرہ کہنے کا، آسان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے مشکل تھا اب آسان ہو گیا، نہیں، بلکہ ابتدا ہی سے یہ مامور بھی یہ آسان تھا. شارح کہتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی اگر کنواں بناتا ہو، کنواں کھودتا ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے ضیق فم الرکیۃ، کنویں کا منہ تنگ رکھو، کنویں کا منہ تنگ رکھو، تنگ بناؤ. یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کنویں کا منہ پہلے کشادہ رکھو پھر کیا کر دو، تنگ کر دو، یہ مطلب نہیں، بلکہ ابتدائی سے کنویں کا منہ کیا رکھو، تنگ رکھو. جیسے وہاں کہا جاتا ہے کہ ضیق فم الرکیۃ، رکیہ بمعنی بیر کے کنواں، ایسا ہی یہاں پر بھی ہے کہ یہ قدرت میسرہ ہے، یعنی ادا کو آسان، مامور بھی کی ادائیگی کو آسان بنانے والی ہے، یعنی ابتدا ہی سے آسان بنانے والی ہے. یہ نہیں کہ پہلے مشکل تھی اب آسان بنا دی، بلکہ ابتدا ہی سے آسان بنانے والی ہے. یہ قدرت کی جو دوسری قسم ہے قدرت کاملہ یا قدرت میسرہ. یہ جو قدرت ہے، آپ امام صاحب کی جگہ بیٹھے ہو اس لیے سو رہے ہو، اور امام پیچھے بیٹھ کر سو رہا ہے. دیکھو ایسا بے شرم امام کسی نے نہیں دیکھا. ہاں، یہ آپ سوچ رہے ہو علامہ اقبال کی طرح، ایسا سوچ رہے ہو کہ اونگ رہے ہو کہ سویا نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کا سونا کیسے ہوگا. جب آپ کا یہ سونا نہیں ہے تو آپ کا سونا پتہ نہیں کیسے ہوگا. آس پاس کی بستی کو بھی جگاتے رہو گے خراٹے مار کر. وعلیٰ کل حال یہ جو قدرت میسرہ ہے یہ اکثر عبادات مالیہ میں شرط ہے. اکثر عبادات مالیہ میں یہ قدرت میسرہ شرط ہے. عبادات مالیہ میں، اکثر عبادات مالیہ میں، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے کہ عشر ہے، جیسے کہ خراج ہے، ان کے لیے یہ قدرت میسرہ، اس قدرت کا ملنا شرط ہے. قدرت ممکنہ کافی نہیں، قدرت میسرہ شرط ہے. اکثر کی قید لگا دی اس لیے کہ بعض عبادات مالیہ ہے کہ جس کے لیے قدرت میسرہ نہیں، ممکنہ ہے، جیسے کہ صدقۃ الفطر ہے. صدقۃ الفطر عبادت مالی ہے لیکن اس کے لیے قدرت ممکنہ شرط ہے، میسرہ شرط نہیں ہے. قدرت ممکنہ ہے. قدرت ممکنہ میں شدت ہوتی ہے، سختی ہے ممکنہ، اور قدرت میسرہ آسان بنانے والی ہے، اس لیے نرمی ہے، اس میں سہولت ہے، اس میں آسانی ہے. اس لیے اکثر عبادات مالیہ میں قدرت میسرہ شرط ہے. کیوں؟
اس لیے کہ مال کی ادائیگی نفس پر تھوڑی سی شاق ہے. وہ 50 رکعت نماز پڑھ لے گا، 100 رکعت پڑھ لے گا، لیکن زکوٰۃ معاف کر دو، زکوٰۃ معاف کر دو. اگر مالدار کو کہا جائے کہ یا زکوٰۃ دو یا 100 رکعت پڑھو، وہ کہتا ہے 200 پڑھ لوں گا لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ مال کی ادائیگی، مال نفس کو محبوب ہے، اس لیے اس کی ادائیگی یہ نفس پر تھوڑی سی سخت ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی نفس پر سخت ہے، اس لیے شریعت نے بھی اس کی رعایت کرتے ہوئے اکثر عبادات مالیہ کے لیے جو قدرت شرط قرار دی ہے وہ قدرت میسرہ ہے، قدرت میسرہ ہے. جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے کہ عشر ہے، جیسے کہ خراج ہے، اس کے لیے قدرت میسرہ شرط ہے. اس قدرت کا واجب کے باقی رہنے کے لیے اس قدرت کا دوام شرط ہے. جب تک یہ قدرت باقی رہے گی واجب ذمے میں واجب رہے گا، ذمے میں باقی رہے گا. جب یہ قدرت ختم ہو جائے گی تو واجب بھی ختم ہو جائے گا، جب قدرت نہ رہے گی تو واجب بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے واجب کے دائمی رہنے کے لیے، برقرار رہنے کے لیے اس قدرت کا دوام شرط ہے. اس لیے کہ اس قدرت میں کہ شرط ہونے کے ساتھ اس میں علیت والے معنی بھی ہیں، اور جب تک علت موجود ہو معلول موجود ہوگا، حکم پایا جائے گا. اور جب علت ختم ہو جائے گی، جب علت نہ رہے گی تو حکم بھی معلول بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے واجب کے باقی رہنے کے لیے اس حکم کا، اس قدرت کا باقی رہنا شرط ہے. اگر واجب نہ رہے، اگر یہ قدرت نہ رہے اور پھر بھی حکم کو باقی رکھا جائے، واجب کو باقی رکھا جائے، تو شارع کہتے ہیں چونکہ یہ واجب آسانی کے ساتھ واجب ہوا تھا، پھر یہ آسانی باقی نہیں رہے گی بلکہ مشکل بن جائے گی، یہ یسر سے عسر میں بدل جائے گی. حالانکہ شریعت نے اس مامور بھی کو آسانی کے طور پر واجب کیا تھا، مشکل کے طور پر واجب نہیں کیا. یہی وجہ ہے چونکہ زکوٰۃ کے لیے قدرت میسرہ شرط ہے، ممکنہ نہیں. قدرت ممکنہ تو صرف مال کے مالک بن جانے سے حاصل ہو جاتی ہے. اگر کسی آدمی کے پاس کوئی آدمی ایسے مال کا مالک بن جائے جو نصاب سے، جو اس کے حاجت اصلیہ سے زائد ہو، اور وہ مال نامی ہو، سونا چاندی یا مال تجارت ہو، تو اگر کسی کے پاس مال اس کے حاجت اصلیہ سے زائد آ جائے نصاب کے بقدر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو زکوٰۃ ادا کرنے پر قادر ہو گیا نا، تو زکوٰۃ فوراً واجب ہو جائے گی. جی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی؟ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. دیکھو نصاب کے بقدر مال جو حاجت اصلیہ سے زائد ہے، اس کے مالک بنتے ہی زکوٰۃ کے ادا کرنے پر قادر ہو گیا تو قدرت ممکنہ حاصل ہو گئی. لیکن زکوٰۃ کے لیے قدرت ممکنہ شرط نہیں ہے، اس لیے زکوٰۃ واجب نہ ہوئی، بلکہ شریعت نے قید لگائی آسانی کے لیے کہ وہ مال حولی ہو، اس پر سال گزر جائے. یہ جو سال کی شرط لگائی ہے یہ اس زکوٰۃ کو آسان بنانے کے لیے ہے. اس لیے کہ 1 سال کے عرصے میں 2 موسم، 3 موسم، 4 موسم، اور عمران خان کے بقول کتنے موسم ہوتے ہیں؟ 12 موسم ہے پاکستان میں. ایسے ہمارے حکمران ہیں پاکستان پر گزرے ہیں، ایسے حکمران، اللہ معاف کرے. کہہ رہے 12 موسم ہے، تو پاکستان میں 4 موسم ہے. بعض جگہوں پر 2 موسم چلتے ہیں، بعض جگہ ایک ہی موسم چلتا ہے. اس لیے سال بھر میں چونکہ موسم زیادہ ہوتے ہیں، 2، 3، 4 ہوتے ہیں، تو مال میں بڑھوتری آ جاتی ہے. اور سال بھر اگر کسی کے پاس مال ہو، سونا چاندی ہو، تو اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے. سونا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، چاندی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، مال تجارت کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اس لیے موسم کے اعتبار سے مال کی قیمت میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اس لیے مال بڑھ جاتا ہے. تو شریعت نے ایسے مال پر زکوٰۃ کو واجب کیا ہے
جو ضرورت سے زائد ہو. یہ زائد ہونا آسانی کے لیے ہے. ایک یسر یہ ہو گئی. پھر اس کے لیے سال بھر کی قید لگا دی, حولان حول کی شرط لگا دی کہ وہ مال نصاب حولی ہو. یہ دوسرا یسر ہو گیا. تیسرا یسر محشی نے ذکر کیا. تیسرا یسر یہ ہے کہ بہت سارے مال پر تھوڑا سا زکوٰۃ واجب ہے, وہ 40% ہے. 2.5% زکوٰۃ واجب ہے. کتنی فیصد ہے؟ 100 میں 2.5% پر زکوٰۃ واجب ہے, تو 2.5% زکوٰۃ ہے. یعنی 1 لاکھ میں 2,500, 1 لاکھ میں 2,500 ہے. وہ بنی اسرائیل والا معاملہ نہیں ہے کہ ربع زکوٰۃ واجب ہوتی تھی. 25%, 1 لاکھ میں 25,000 زکوٰۃ واجب تھی. تو 25,000 ہوتا تو ہارٹ اٹیک نہ آتا مالدار کو. احکام شاقت ہے بنی اسرائیل پر, اور یہاں تو 2,500 پر بھی مالدار مر رہا ہے. 2,500 دینے پر مالدار مر رہا ہے. اس لیے یہ جو بہت سارے مال میں تھوڑی سی زکوٰۃ کو واجب کیا گیا, یہ یسر ثالث ہے. تیسرا یسر ہے. ایک یسر یہ ہو گیا کہ وہ نصاب, وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو. دوسرا یسر یہ ہو گیا کہ اس کے لیے سال بھر کی شرط لگا دی, حولان حول ہو, اس سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بہت سارے مال میں سے کم زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. یہ یسر ثالث ہے. معلوم ہو زکوٰۃ کے لیے جو قدرت شرط ہے وہ قدرت میسرہ ہے, ممکنہ نہیں. وگرنہ ممکنہ تو محض نصاب کے مالک بنتے ہی اس کو قدرت مل گئی, لیکن زکوٰۃ واجب نہیں. یہی وجہ ہے زکوٰۃ کے لیے جو قدرت شرط ہے میسرہ ہے, ممکنہ نہیں. لہذا اگر کوئی آدمی, کسی آدمی پر اگر زکوٰۃ پر سال گزر جائے, یہ جو مصنف نے کہا کہ جب تک یہ قدرت باقی رہے گی, واجب ذمے میں باقی رہے گا, جب یہ قدرت ختم ہو جائے واجب بھی ختم ہو جاتا ہے. اس پر بطور تفریق مصنف نے فرمایا کہ اگر کسی پر زکوٰۃ واجب ہو جائے, سال گزر جائے, زکوٰۃ واجب ہو گئی نا, سال گزر گئی, زکوٰۃ واجب ہو گئی ذمے میں, لیکن ابھی زکوٰۃ ادا کی نہیں یہاں تک کہ نصاب ہلاک ہو جائے. وہ جتنا مال نصاب ان کے پاس موجود تھا, دکان بھری ہوئی تھی, اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی, لیکن ابھی زکوٰۃ نکالی نہیں تھی کہ رات کو آگ لگ گئی, سارا دکان جل گئی, مارکیٹ جل گئی, یا گھر پر ڈاکہ پڑا اور سارا سونا چوری ہو گیا, تو سارا نصاب ہلاک ہو جائے, زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی. زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی. اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے جو قدرت شرط تھی میسر تھی. اب جب قدرت نہ رہی تو واجب بھی باقی نہیں رہے گا. اس لیے اگر مال نصاب ہلاک ہو جائے تو زکوٰۃ بھی باطل ہو جائے گی, ساقط ہو جائے گی. اگر کسی کے پاس عشر ہو, عشر کا مال موجود ہو, تو زکوٰۃ ساقط ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بہرحال اس میں اختلاف ہے. احناف کے نزدیک اگر زکوٰۃ سال گزر گیا تو زکوٰۃ اور ذمے میں واجب ہو گئی, لیکن اس نے ادا نہیں کی. اس لیے کہ زکوٰۃ تو ایسا معمول بھی ہی نہیں ہے کہ جو وقت کے ساتھ مقید ہو, کہ وہ وقت فوت ہو جائے زکوٰۃ فوت ہو جائے گی. نماز کی طرح تو نہیں ہے نا, بلکہ اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے اور وہ 50 سال بعد زکوٰۃ ادا کرے تو ادا ہوگی, قضا ہوگی؟ ادائی ہوگی. کیا ہوگی؟ ادائی ہوگی, قضا نہیں ہوگی. لہذا جب زکوٰۃ میں قضا ہے ہی نہیں تو احناف کے نزدیک جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے اور زکوٰۃ نہ دے, سال گزر جائے, مہینے گزر جائے, اور پھر وہ اس کا نصاب ہلاک ہو جائے, آیا اس کی زکوٰۃ ساقط ہوگی یا نہیں ہوگی؟ احناف کے نزدیک ساقط ہو جائے گی. اس سے کہ نصاب ہی باقی نہ رہا, مال ہی باقی نہ رہا. اگر پھر بھی ہم کہیں کہ نہیں زکوٰۃ برقرار ہے, زکوٰۃ دینا واجب ہے, تو یہ زکوٰۃ عبادت نہیں بنے گی, پھر تاوان بن جائے گا, پھر جرمانہ بن جائے گا. اور جرمانہ جائز نہیں, جرمانہ جائز, تعزیر مالی, غرامہ, یہ جائز نہیں ہے. اس لیے احناف کہتے ہیں جب نصاب ہلاک ہو گیا تو اس سے زکوٰۃ بھی ساقط ہو جائے گی. اگر پھر بھی زکوٰۃ کو واجب کرو گے تو یہ سوائے تاوان کے, جرمانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا, جو کہ درست نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس پر ایک مرتبہ زکوٰۃ واجب ہو گئی, جب زکوٰۃ کا وجوب ذمے میں ثابت ہو گیا, یہ ادا کرنے پر قادر ہو گیا تھا,
تو پھر وہ ساقط نہیں ہوگا، وہ ساقط نہیں ہوگا۔ اس لیے جب اس پر ایک مرتبہ زکوٰۃ واجب ہو گئی اور یہ ادائیگی پر قادر ہو گیا تھا تو اب وہ ساقط نہیں ہوگا۔ اس لیے نصاب بے شک ہلاک ہو جائے تب بھی زکوٰۃ ساقط ذمے سے نہیں ہوگی، بلکہ اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوگی۔ کن کے نزدیک؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک۔ لیکن اگر باز نصاب ہلاک ہو جائے، یہ تب ہے کہ جب نصاب خود بخود ہلاک ہو، لیکن اگر وہ نصاب کو ہلاک کر دے، جتنا مال پڑا ہوا تھا سب کو استعمال کر لے، تو اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کے نصاب کو اگر استہلاک کر لے تو اب اس نے فقیر کے حق میں زیادتی کی، کیونکہ اس کے مال میں فقیر کا حق متعلق ہو گیا تھا۔ زکوٰۃ فقیر کا حق ہے، اس کا حق اس کے مال کے ساتھ متعلق ہو گیا تھا، اور اس نے پورے نصاب کو استہلاک کیا، اس نے فقیر کے حق میں زیادتی کی، تعدی کی، اور جو تعدی ہوتی ہے وہ قابل اس پر جرمانہ اور جرم واجب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا تاوان دینا پڑے گا۔ فقیر کے حق میں تعدی کرنے کی وجہ سے اب اس پر بطور زجر کے کہ آپ نے فقیر کے حق میں زیادتی کی، اس لیے بطور زجر کے اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی باقی رہے گی، واجب رہے گی، اس سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی۔ تو ہلاک کی صورت میں احناف کے نزدیک زکوٰۃ ساقط، شوافی حضرات کے نزدیک نہیں، اور استہلاک کی صورت میں احناف کے نزدیک بھی زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی، زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوگی۔ لیکن اگر باز نصاب ہلاک ہو اور باز نصاب برقرار ہو، نصاب اگر ہے، باز نصاب ہلاک ہو جائے اور کچھ مال باقی رہے، تو احناف کے نزدیک جو مال باقی رہ گیا اس کے بقدر زکوٰۃ واجب ہے۔ جو ساقط ہو گیا وہ تو ہو گیا، جو ہلاک ہو گیا اس کی زکوٰۃ ساقط ہے، اور جو مال باقی رہ گیا اس کے بقدر زکوٰۃ کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ تو سوال یہ ہے کہ نصاب تو نہ رہا، نصاب تو نہ رہا، جب نصاب نہ رہا تو یسر باقی نہ رہی، اور جب یسر باقی نہ رہے ختم ہو جاتی ہے تو واجب بھی باقی نہیں رہتا، تو پھر اس کے بقدر زکوٰۃ کیسے باقی رہتی ہے؟ شارح اس کا جواب دے رہے ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ یہ جو نصاب تھا یہ یسر کی وجہ سے نہیں تھا، وہ جو نصاب کی تعیین ہے، نصاب کو مقرر کیا گیا ہے، یہ یسر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کو مالدار بنانے کی وجہ سے ہے۔ دیکھو سونے کی نصاب، چاندی کی نصاب ہے، چاندی کی نصاب 200 درہم ہے نا، چاندی کی نصاب 200 درہم ہے، تو اس کا 40واں حصہ کتنا بنتا ہے؟ یعنی 2.5% جو بنتا ہے وہ 5 درہم بنتے ہیں۔ 200 درہم میں 5 درہم واجب ہے، تو اگر کسی کے پاس پورا نصاب موجود ہو تو 5 درہم دینا آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے۔ تو جیسے 200 درہم میں 5 درہم دینا آسان، ایسا ہی اگر کسی کے پاس نصاب ہلاک ہو جائے، 40 درہم رہ جائے، تو ہر 40 پر 1 درہم ہے نا، تو 40 درہم میں 1 درہم دینا آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے۔ جیسے 200 درہم میں 5 درہم دینا آسان، ایسا ہی 40 درہم میں 1 درہم دینا بھی آسان ہے۔ اس لیے اگر باز نصاب ہلاک ہو جائے تو جو نصاب باقی رہ گیا ہے اس کے بقدر زکوٰۃ دینا باقی رہے گا اور واجب رہے گا ذمے میں۔ یسر باقی ہے، یسر ختم نہیں ہوئی، ہاں نصاب ختم ہو گیا، لیکن جو نصاب کو مقرر کیا تھا زکوٰۃ کے شروع میں وہ آسانی کے لیے نہیں تھا بلکہ مالدار بنانے کے لیے تھا۔ شریعت نے جب نصاب کو واجب کیا نا ابتدا میں زکوٰۃ کے لیے، وہ مالدار بنانے کے لیے تھا، اس لیے کہ زکوٰۃ کس پر واجب کیا جائے؟ مالدار پر، زکوٰۃ مالدار پر واجب ہے، لیکن مالدار کس کو کہیں گے؟ اس لیے کہ یہ مالدار ہوگا 10,000 پر بھی، وہ مالدار سمجھا جاتا ہے 50,000 پر، اس کے پاس 50,000 آ جائے، زمین پاؤں زمین پر نہیں لگتے، وہ اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے۔ اس کے پاس 5 لاکھ آ جاتے ہیں تب بھی وہ کہتا ہے میں مالدار نہیں ہوں، تو وہ 5 لاکھ پر بھی مالدار نہیں، اور یہ 50,000 پر بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مالدار۔ مالدار ہونے میں لوگ مختلف ہیں، تو ہم کس کو کہیں گے کہ یہ مالدار ہے اور یہ غریب ہے؟ زکوٰۃ مالدار پر واجب ہے، اس سے شریعت نے اس کے لیے نصاب کو مقرر کیا۔ ہم نصاب کو دیکھیں گے، 7.5 تولہ سونا کی مقدار یا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار
اس کے بقدر جس کے پاس مال ہو وہ کیا ہے شریعت کی نگاہ میں؟ وہ مالدار ہے. جب یہ مالدار ہے اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب ہے. تو یہ جو نصاب مقرر کیا ہے یہ مالدار بنانے کے لیے ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ مالدار پر واجب ہے. زکوٰۃ مالدار پر واجب ہے. تو جو نصاب مقرر کیا ہے مالدار بنانے کے لیے ہے، یہ یسر کے لیے نہیں. اس لیے اگر نصاب ہلاک ہو جائے تو یسر باقی رہتی ہے، یسر ختم ہو. اس لیے جتنی نصاب باقی رہتا ہے اسی کے بقدر زکوٰۃ واجب ہوگا. وہ زکوٰۃ سمجھ میں آ گیا. یہی حال ہے عشر کا، یہی حال ہے عشر کا. عشر کے لیے بھی قدرت میسرہ شرط ہے. عشر کے لیے بھی قدرت میسرہ شرط ہے. دیکھو اگر کسی پاس عشر کے لیے حقیقتاً پیداوار کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی کھیتی باڑی کرے پیداوار آ جائے اس پر عشر واجب ہے. اگر پیداوار پیدا نہ ہو، ابھی فصل نہیں کاٹی، زمین نہیں اگائی، تو اس پر عشر واجب ہے. کسی کے پاس ایکڑوں کے ایکڑ 100 ایکڑ زمین ہے لیکن اس کو اگایا نہیں ہے، کھیتی باڑی نہیں کی ہے، عشر واجب ہوگی؟ جی عشر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ پیداوار آیا نہیں ہے. عشر حقیقتاً پیداوار پر واجب ہوتا ہے، حقیقتاً پیداوار پر واجب ہے. لہذا عشر کے لیے جو قدرت شرط ہے وہ ہے قدرت میسرہ. قدرت، اس لیے کہ عشر میں دیکھو، عشر کے لیے عشر میں یہ اسم اضافی ہے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ 10واں حصہ واجب ہے. تو 9 حصے کس کے پاس ہوں گے؟ مالک کے پاس ہوں گے نا، صاحب عرض کے پاس ہوں گے. 9 حصے مالک کے ہیں اور 1 حصہ وہ اللہ کے لیے واجب ہے، غریب کا حق ہے 10واں حصہ. اس لیے جو قدرت میسرہ ہے یہ عشر کے لیے قدرت میسرہ شرط ہے، قدرت ممکنہ نہیں ہے. وگرنہ صرف زراعت پیداوار نہ ہو، نفس زراعت پر قدرت ممکنہ حاصل ہو جاتی ہے. لیکن جب اس میں عشر کی قید لگا دی گئی اور یہ کہا گیا کہ 10واں حصہ دو، 9 حصے مالک کے پاس باقی رکھنے کی قید لگا دی، تو یہ آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے، اس لیے قدرت میسرہ ہے. اب کسی نے فصل کھیتی باڑی کی اور غلہ آ گیا، پیداوار آ گئی، تو اگر اس پر عشر واجب ہو گیا اور ابھی تک اس نے عشر ادا کیا نہیں، یہاں تک کہ پیداوار ہلاک ہو جائے، پیداوار کیا ہو جائے؟ ہلاک ہو جائے. سیلاب آ گیا اور پورے پنجاب کو ڈبو دیا، تو جتنے گودام تھے سب ختم ہو گئے، پانی بہا کر لے گیا. تو اب اس کے ذمہ عشر باقی ہے، ختم ہو گیا. اس لیے کہ جب نصاب ہی نہ رہا تو عشر بھی کیا ہو گیا؟ ساقط ہو گیا. احناف کے نزدیک ساقط ہو جاتا ہے، شافعی کے نزدیک ساقط نہیں. اور اگر بعض نصاب ہلاک ہو اور بعض نصاب باقی ہو تو جتنے پیداوار باقی رہے اسی کے بقدر عشر واجب ہے. اسی کے بقدر جتنا پیداوار باقی رہ گیا ہے اس کا 10واں حصہ واجب ہے، باقی حصے مالک اپنے پاس باقی رکھے گا. یہی حال ہے خراج کا، یہی حکم ہے خراج کا بھی، یہی حکم ہے. خراج میں بھی قدرت میسرہ شرط ہے، حقیقی پیداوار ضروری نہیں ہے. اگر کسی آدمی کے پاس زرعی زمین ہو، بارش بھی برس رہی ہو یا پانی دستیاب ہو، آلات حرث موجود ہو، کھیتی باڑی کے آلات موجود ہو، اس پر خراج واجب ہے، چاہے وہ زمین اگائے یا نہ اگائے، اس پر خراج کیا ہے؟ واجب ہے. لیکن اگر کوئی آدمی خراج زمین اگا کر پیداوار آ جائے اور وہ خراج ہلاک ہو جائے آفت سماویہ سے، خود بخود ہلاک ہو جائے، تو اس کا خراج بھی کیا ہو جائے گا؟ احناف کے نزدیک ساقط ہو جائے گا. اور جو باقی بچ گیا ہے اگر کچھ ہلاک ہو جائے، کچھ رہ جائے، تو جتنا رہ گیا اس کے بقدر خراج واجب اور جتنا ہلاک ہو گیا اس کے خراج ساقط ہو جائے گا. کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ شارح کہتے ہیں یہ جو خراج والا مسئلہ ہے نا، یہ ان مسائل میں سے ہے جو پڑھنے پڑھانے کے حد تک ہے.
سمجھنے سمجھانے کے حد تک ہے، اس پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ ظالم حکمران خراجی زمین میں مالک سے خراج وصول نہ کرے۔ اس لیے کہ اگر خراجی زمین اس میں حقیقی پیداوار ضروری نہیں ہے، تو اگر وہ زمین قابل کاشت ہے اور کھیتی باڑی کے تمام اسباب موجود ہے اور پھر بھی مالک نے زمین کو معطل اور بیکار چھوڑی ہے، تو اس پر خراج واجب ہے، کیونکہ اس کو قدرت مل چکی ہے۔ لیکن اگر یہ مسئلہ ظالم حکمرانوں کو پتہ چل جائے تو پھر وہ زمین قابل کاشت نہیں ہوگی، ریتیلی زمین ہوگی، پتریلی زمین ہوگی، یا آلات حرث نہیں ہوں گے، لیکن وہ پھر بھی مالک ارض سے زمین والے سے خراج وصول کرے گا اور یہ عذر کرے گا کہ تم قصدن زمین نہیں اگا رہے ہو، اس لیے وہ اس سے زبردستی خراج وصول کرے گا۔ اس لیے شارح کہتے ہیں یہ مسئلہ صرف پڑھنے پڑھانے کی حد تک تو ہے، لیکن اس پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا تاکہ ظالم حکمران وہ جری نہ ہو اور مالک زمین والے سے زبردستی خراج وصول نہ کرے۔ قدرت بمعنی سلامت الآلات والاسباب وصحت الجوارح، اس کی دو قسمیں ہو گئی۔ القدرت کی پہلی قسم وہ قدرت مطلق، جس کو شارح نے جس کا نام قدرت ممکنہ رکھا، اور دوسری قدرت قدرت کامل، جس کا نام شارح نے قدرت میسرہ رکھا۔ قدرت میسرہ، قدرت میسرہ جو صرف عبادات مالیہ کے لیے یہ قدرت، اکثر عبادات مالیہ کے لیے یہ قدرت شرط ہے، نہ کہ بدنی کے لیے۔ عبادات بدنیہ کے لیے یہ قدرت شرط نہیں، اور جب تک یہ قدرت باقی رہے گی واجب بھی باقی رہے گا۔ جب یہ قدرت ختم ہو جائے گی تو واجب بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اگر قدرت ختم ہو جائے واجب کو پھر بھی برقرار رکھا جائے تو یہ یسر نہیں رہے گی بلکہ عسر بن جائے گی، قلب بھی موضوع ہو جائے گا۔ اس لیے وہ پھر عبادت نہیں بنے گی بلکہ جرمانہ اور تاوان بن جائے گا۔ اس لیے واجب کے دائمی رہنے کے لیے، واجب کے برقرار رکھنے کے لیے اس قدرت کا دائمی اور دوام یہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے زکوٰۃ کے، عشر کے اور خراج کی جس قدرت کی وجہ سے واجب ہو گئے تھے وہ قدرت میسرہ ہے، قدرت ممکنہ نہیں۔ جس کو قدرت ممکنہ حاصل ہو جائے زکوٰۃ میں یا عشر میں یا خراج میں، اس پر زکوٰۃ، عشر اور خراج واجب نہیں ہوگا جب تک کہ وہ میسرہ نہیں بنتی، یعنی سال نہیں گزرتا، وہ مال نامی نہیں ہوتا، سال نہیں گزرے، توڑا نہ واجب نہ ہو، اس وقت تک یہ زکوٰۃ واجب نہیں۔ تو سال کی قید آسان بنانے کے لیے 9 حصے اپنے پاس رکھ کر ایک حصہ اللہ کے راہ میں دینا، یہ شرط آسانی کے لیے لگائی گئی ہے، وگرنہ قدرت تو نفس زراعت سے حاصل ہو جاتی ہے، پیداوار آئے یا نہ آئے۔ لیکن عشر میں چونکہ پیداوار پر عشر واجب ہے، اس سے پیداوار کا آنا ضروری ہے۔ خراج کے لیے اگر زمین زرعی ہے، قابل کاشت ہے، آلات حرث موجود ہے، پانی اور بارش ہو رہی ہے، پانی دستیاب ہے، تو اس کو قدرت مل گئی ہے۔ اب اگر یہ زمین کو بیکار چھوڑ دے تو تب بھی خراج لازم ہے، کیونکہ خراج میں عقوبت والا پہلو ہے، اس لیے خراج واجب ہو جاتا ہے۔ عشر میں عبادت کا پہلو ہے، اس لیے عشر اس وقت تک واجب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ پیداوار حاصل نہ ہو۔ پیداوار آ جاتی ہے تو اس پر عشر واجب، جب تک زمین زرعی ہے، آلات حرث موجود ہے لیکن زمین نہیں اگا رہا تو عشر واجب ہوگا نہیں ہوگا؟ جی نہیں ہوگا، اس لیے کہ عشر تو پیداوار پر ہوتا ہے، پیداوار آئی نہیں ہے، کھیتی باڑی ہی نہیں کی۔ لیکن خراج میں اگر زمین کو بیکار چھوڑ دے اور زمین زرعی ہو، آلات حرث موجود ہو اور پھر زمین کو بیکار چھوڑ دے تو خراج واجب ہے، اس لیے کہ خراج اس میں ایک پہلو عقوبت کا، سزا کا ہے، اس لیے خراج واجب ہوگا۔
کیونکہ ایک قادر ہو گیا، لیکن بتا چکے شارع کہ یہ مسئلہ پڑھنے پڑھانے کے حد تک ہے، فتویٰ دینے کے حد تک، اس لیے کہ ظالم حکمران یہ نہیں دیکھے گا خراجی زمین کا مالک واقعی وہ زمین پتریلی یا ریتیلی یا آلات حرث نہیں ہوں گے، زمین زرعی نہیں ہوگی، لیکن ظالم حکمران یہ عذر ان کے قبول نہیں کرتے ہوئے کہے گا کہ نہیں بہانہ کر رہے ہو، زمین تم اگا سکتے ہو اور بیکار قصدن چھوڑیے، اس سے زبردستی اس سے خراج وصول کرے گا تو اس پر ظلم ہوگا صاحب ارض پر، اس لیے شارع نے کہا کہ یہ فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ ہر مسئلہ ہر ایک کو بتانے کی نہیں ہوتی، اس لیے ہر مسئلے پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا حکمرانوں کے لیے۔